عربی حروف کی آسان پہچان کلاس میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی آج ہمارے سامنے یہ دیکھیں، بالکل یہ روٹی کی تصویر ہے۔ جی جی، یہ اس میں آپ کھاتے ہیں سب روٹی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں روٹی، اس کے شروع میں اردو میں رے ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رے سے روٹی، اور اس کو انگلش میں جی بی فار بریڈ، رے سے روٹی اور بی فار بریڈ۔ تو ہمیشہ کی طرح آج ہم دیکھیں گے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی یہ بھی بڑا آسان ہے، خبز، کیونکہ اس کے اوپر آخر میں دو پیش آئی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے اس کو خبزن پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے بس خبز پڑھنا ہو تو پھر خبزن نہیں پڑھیں گے، خبز پڑھیں گے۔ پھر آگے اگر کوئی لفظ ہوگا تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے پھر ہم پڑھیں گے۔ تو خبز، تو خبز کے دیکھیں یہ شروع میں جیسے اردو والا کوئی آپ کو ملتا جلتا سمجھ لگتی ہے۔ جی جی بالکل، تو اس کو کہیں گے خا، خا، اس کی آواز ہوگی خا، خا۔ اس کو لکھیں گے کیسے؟ ایسے، جس طرح بالکل اردو میں خے لکھتے ہیں ایسے اس کو عربی میں بھی اسی طرح لکھیں گے، لیکن اس کو جب پروناؤنس کریں گے، جب اس کو بولیں گے تو خا بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز خا کی ہوگی، پروناؤنس کریں گے اس کو تو خا، تو اردو کی طرح خے نہیں بولیں گے۔ خا، خبز یعنی روٹی، انگلش میں بریڈ۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں خبز کا ذکر آیا ہے، جب قید خانے میں ایک قیدی نے خواب بیان کیا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ والا واقعہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس قیدی کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، تو پھر بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ واقعہ، اس کا پورا واقعہ اگر آپ مزید سننا چاہیں تو آپ اپنی ٹیچر یا پیرنٹس سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے کہہ کر آپ اس کی پوری ڈیٹیل سن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کے اوپر مکمل بات بھی کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں خبز یعنی روٹی کا ذکر آیا ہے۔ یہ دیکھیں ایک بار پھر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر یقیناً آپ پہچان گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ روٹی ہے، جس کو اردو میں ہم روٹی اس طرح لکھتے ہیں، اور یہ شروع ہوتی ہے رے سے، اردو کا حرف رے، اور انگلش میں بی فار بریڈ، بریڈ، اور عربی میں خبز۔ یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، اب آپ کو ایک ہی وقت میں اس کے 3 نام یاد ہو گئے، اردو میں روٹی، انگلش میں بریڈ، اور عربی میں خبز، خبز۔ ویری گڈ۔ اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں خا، خا سے خبز، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں خبز کا ذکر آیا ہے، جب قید خانے میں ایک قیدی نے خواب بیان کیا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، اور بعد میں پھر اس کو پھانسی دے بھی دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے یہ والا سبق یاد ہو گیا ہوگا۔ کچھ مزید الفاظ ہیں جو خواہ سے ہمیشہ کی طرح دیکھیں، خواہ سے خبر،
یہ خبر بھی اردو کا لفظ ہے. اس کے اوپر دیکھیں خواہ کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، تو راہ دو پیش رون، خبرون. اس کو پڑھنا چاہیں تو خبرون بھی، لیکن نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے خبر، بس اتنا ہی. اسی طرح خبر یعنی نیوز، انگلش میں نیوز ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے خبیث، خبیثن، لیکن چونکہ ہم نے آگے نہیں اس کو ملا کے کہیں پڑھنا، تو ہم اتنا ہی پڑھیں گے خبیث. تو اردو میں بھی دیکھیں خبیث، اب کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، صرف زبر خا کے اوپر زبر، با کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم، اور خا کے اوپر دو پیش آئی جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو خبیث اس کا معنی کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ کرپٹ، کوئی بیڈ پریکٹس کرنے والا، بری، جس کی بری عادتیں ہوں، بری طبیعت ہو، اس کو ہم خبیث کہتے ہیں. جو کرپشن کرتا ہو، برے کام کرتا ہو، اس کو ہم خبیث کہتے ہیں. اسی طرح خارج، خارجن، لیکن نہیں، ہم اس کو خارج، خارج یعنی نکلنے والا، کوئی چیز خارج ہو، یعنی جیسے اسکول سے کسی کا نام خارج ہو جاتا ہے، اس کو کلاس سے نکال دیتے ہیں، تو اس کو بھی خارج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خارج. ٹھیک ہے. ہمارے منہ سے بھی جو ہوا نکلتی ہے، سانس نکلتی ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں خارج. یہ ہوا جو ہے آکسیجن خارج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یہ بھی تو اس کا انگلش میں ہوگا ایکسٹرنل. اسی طرح خواہ سے خضار، خدارن، خدار، یہ بھی بڑا آسان سا ہے. یہ سبزیاں، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. سبزیاں، سبزیاں یعنی ویجیٹیبل. تو ویجیٹیبل کو عربی میں خضار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والا نیا لفظ تھا. باقی یہ تینوں لفظ تو اردو میں آلریڈی تھے، یہ ایک نیا لفظ آ گیا. اسی طرح خطاب، خواہ سے خطابن، تو پڑھیں گے کیسے؟ خطاب. تو اردو میں بھی اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے خطاب. تو انگلش میں یہ جو سپیچ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ بہت سارے لیکچر سنتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج جمعے کا خطاب ہوا. تو خطاب کا لفظ بھی ہمارے اردو میں بہت مشہور ہے. انگلش میں اس کو سپیچ، عربی میں خطاب کہتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ و رسولہ.